السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جو کل عدم تنظیم تحریک لبیک کا اس وقت جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس کے اوپر کچھ تازہ ترین آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ دوسرا، اس میں جو ہماری حکومت کی طرف سے موقف آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ کچھ اپوزیشن جماعتوں نے اپنا موقف دیا ہے، کچھ ڈاؤن اخبار کی ایک چھوٹا سا اس کی خبر ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ ناظرین، تحریک جو لبیک ہے وہ جہاں تک اپنے موقف کی بات ہے تو وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے اور کسی صورت وہ اپنا موقف چینج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا قافلہ وزیر آباد کے جو مضافات ہیں اس کو کراس کر چکا ہے۔ قافلے کے لیے آگے جو رینجر کی طرف سے گورنمنٹ نے جو رینجر کو ایک آرڈر کیا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلیکس بھی انہوں نے لگایا، ایک ریڈ لائن بھی لگائی ہے، لیکن تحریک لبیک والے جو ہیں وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار بالکل نہیں ہیں، تو جو کافی ہی زیادہ پریشانی والی بات ہے۔ اس میں جو موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے بیان آیا ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ لانگ مارچ کا بہانہ بنا کر ایسی دہشت گرد جماعت کو، جس کو ہم دہشت گرد قرار دیتے ہیں، تو ان کو ہم اسلام آباد پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو ناظرین، جو اس قدر ضد والا ماحول دونوں طرف سے بن گیا ہے تو اس سے کافی زیادہ نقصان ہے، دونوں طرف سے ہم مسلمانوں کا ہی نقصان ہے۔ ہم اصلاحی بات کرتے ہیں، ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد شر پسندی نہیں ہے، امن کے لیے ایک پیغام دینا ضرور ہوتا ہے۔ اس میں ہم حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے، پہلے بھی ہم اپنے پروگرامز کے اندر گزارش کرتے رہے ہیں کہ کچھ ایسے بندے اس میں شامل کریں جو اس بات کو حل کی طرف لے جائیں۔ ہر چیز کا حل جو ہے زبردستی یا اس طرح کے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ تو پھر آگے لوگ بھی جو جس طرح وہ لوگ اپنا مزاج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ناموس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو اس سے کون مسلمان انکاری ہے؟ اگر پولیس والے ہیں یا رینجر والے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں، بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ اور ادھر جو لوگ اس وقت لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف گامزن ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، عاشق رسول ہیں۔ تو ناظرین، اس میں وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کی سیاست پر بھی ایک کڑا امتحان ہے۔ جو ہمارا تجزیہ ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہمیشہ انہوں نے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے جب تحریک لبیک کی اس طرح کی ریلیاں آتی تھیں تو انہوں نے کافی زیادہ ان کو سپورٹ بھی کیا، اور سپورٹ وہ ہمیشہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کرتے رہے۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اب اسلام آباد کی طرف یہ لوگ گامزن ہیں، کیا اسلام آباد پہنچ پاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے، ہم دعا گو ہیں۔ لیکن اگر اسلام آباد یہ پہنچ جاتے ہیں کسی طرح تو خدا نخواستہ بہت بڑے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ تو جو ریڈ لائن ایک ہماری پاک فوج کی طرف سے وہاں پر بنائی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی پیغامات اس پر لکھے ہیں کہ آپ آرام سے چپ کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، یہاں سے ریڈ زون ایریا ہے، یہاں سے آپ کو آگے جانے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر تحریک کالعدم تنظیم تحریک لبیک والے اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں تو یہ بات تصادم کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ تو ممکنہ تصادم سے بچنے کے لیے، اچھا ناظرین، اس میں ایک ڈان نیوز نے ایک خبر ہے، اس خبر کا میں تذکرہ ضرور کروں گا۔ اس خبر میں یہی ہے کہ یہ جو قافلہ ہے یہ وزیر آباد سے آگے نکل پڑا ہے اور حکومت کسی طرح بھی ان کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ 5000 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اور ان کے لیے وہی جو باتیں میں بتا چکا ہوں کہ وہ ریڈ ایک لائن لگا دی گئی ہے کہ اس کے آگے یہ کراس نہ کریں۔ تو اس سے ان کا ہی اخبار کا ہی کہنا ہے کہ اس سے گجرات اور جہلم کے جو ایریا ہے، اس ایریے کے اندر بڑے تصادم کا خطرہ بھی ہے۔ تو ناظرین، میں کچھ جو اتحادی جماعتیں ہیں موجودہ گورنمنٹ کی ان کی بات کروں گا، تو ان میں سے پیر پگاڑا صاحب نے بھی اس جماعت کی حمایت کر دی ہے، تحریک لبیک جو جماعت ہے اس کی حمایت کر دی ہے، اور کچھ تو سیاستدانوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی لیٹرز لکھے ہیں۔
تو اس میں یہ ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، اور میں چاہوں گا چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب اس وقت حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی بڑا رول اس میں پلے کریں اور اس تصادم کو خدارہ روکیں۔ تو اگر کسی باتوں پر میں تحریک کالعدم تنظیم تحریک لبیک والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کالعدم کا لفظ اس لیے ہے کہ گورنمنٹ جو ہمارا ملک ہے، ریاستی قانون کی پاسداری حق ہر بندے کا حق ہے، تو اگر گورنمنٹ نے کسی وجہ سے آپ کو کالعدم قرار دیا ہے تو آپ اپنے رویوں سے ایسا ثابت کریں کہ آپ ایک مکمل مذہبی جماعت ہیں اور دین کی فلاح کے لیے، ناموس رسالت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو کوئی ایسے غیر قانونی کام آپ نہ کریں، نہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، ریاستی اداروں کا احترام ادب کریں، تو اسی میں ہی امن اور سکون ہے۔ تو جہاں تک رہی بات فرانس کے سفیر والا مطالبہ ہے یا فساد رضوی والا معاملہ ہے، اس پر بیٹھ کر ایک اچھے طریقے سے، ایک منظم طریقے سے بات ہو سکتی ہے اور اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھ آپ اپنی مان لیں، کچھ ان کی سن لیں، ان کی منوا لیں، جبکہ کچھ ذرائع سے تحریک لبیک کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا 3 رکنی ایک وفد حکومت سے ملنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم سے کوئی ملنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے وہ 3 رکنی جو وفد ہیں، وہ اس وقت جو 3 افراد پر مشتمل وہ وفد اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، بقول ان کے کہ وہ ہماری حکومت کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو آپ لوگوں کا ٹھیک ہے موقف، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی بات کرے گا تو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ کٹ مرے، لیکن اگر حکومت کوئی پیرامیٹرز اس میں بنا رہی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان پیرامیٹرز کا احترام کر لیں، تھوڑا سا امن کریں، ضد کو چھوڑ دیں، ضد بہت سارے خاندان برباد کر دے گی۔ تو یہ کوئی آپ کفار کے خلاف ایک دوسرے سے نبردآزمار نہیں ہے، دونوں طرف سے کلمہ گو ہیں۔ ہماری تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک مثبت پیغام ہم ڈیلیور کر سکیں، نہ ہم اپنی ریاست کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اپنی حکومت کا احترام کرتے ہیں، اس کے منصوبوں کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کے جو آپ جس موضوع پر بات کرتے ہیں اس میں تو کوئی مسلمان انکاری ہے ہی نہیں۔ تو جہاں پر خلا ہے اس خلا کو حل ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا ناظرین، اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے اس میں یہی ہے کہ ان دونوں دھڑوں کا، حکومتی دھڑے اور یہ تحریک کالعدم تنظیم تحریک لبیک کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں، سڑکیں بند ہیں۔ اسلام آباد پنڈی کی صورتحال آپ دیکھیں، جگہ جگہ پر کنٹینر ہیں، راستے بالکل بلاک کر دیے گئے ہیں، لوگ اپنی ضروریات زندگی سے پریشان ہیں۔ تو خدا را اس میں تھوڑا سا اپنے جو موقف ہیں ان میں لچک پیدا کیجیے اور آسانی کی طرف لے کر جائیے۔ دوسرا، ہمارا جو ہماری سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے بول ٹی وی کو بھی بند کر دیا ہے، اس میں کچھ ایسی بقول ہماری گورنمنٹ کے کہ اس میں کچھ ایسا وہ لٹریچر ہے جس سے ملک میں بدامنی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں حکومت کو بھی چاہیے کہ خبریں ہوتی ہیں، تو یہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کسی کے اوپر کوئی یہ ایسا کہ مطلب شر پسندی والا ماحول بنانے میں خبروں کا رول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خبر ہوتی ہے، صرف اس میں خبریت ہونی چاہیے، جو موضوع چل رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا حق ہونا چاہیے، یہ جمہوریت ہے۔ تو خدا را حکومت کو بھی چاہیے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں حکومت ہمیں اپنی کمزور وکٹ پر نظر آ رہی ہے، جو لمحہ فکری ہے۔ حکومت وقت کو بہت اچھے اقدام کرنے چاہیے عوام کی فلاح کے لیے۔ عوام بے روزگاری اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے، تو ان سارے ایشوز کو اسی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ ملک کے اندر امن ہو، تاکہ ہم امن کے ساتھ بیٹھ کر بہتر فیصلے اپنی نیشن کے لیے، اپنی قوم کے لیے کر سکیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی اسی طرح کی ایک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے۔ اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔